बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मखलूक को चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए, और अल्लाह की मखलूक के मसाइल हल हैं, लेकिन आमाल से, और मखलूक खुदा को सुख मिल जाए, अल्लाह बहुत राजी होता है उस बंदे से जो उसका जरिया बने, उस बंदे से जो उसको अपने लिए मजबूरी बनाए, जरिया बने। अल्लाह उस बंदे से राजी होता है जो मखलूक की खैर का जरिया बने और आफियत का जरिया बने। अमाल के जरिए से अल्लाह बंदों की तकलीफें दूर करता है। ये अव्वल से निजाम चला आ रहा। तो तस्बीह खाने की आवाज यही है कि अमाल से पलने कि हम पलेंगे अगर तो अमाल से बनने के अगर हमारे काम बनेंगे तो अमाल से बनेंगे, और अमाल से बचने दुनिया आखिरत के गम से अगर बचेंगे तो अमाल से। ये तस्बीह खाने का पैगाम है। तो आपको अमाल का नफा हुआ होगा, किसी अमल से फायदा, किसी तिब्बी टोटके से फायदा। तो इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है ये लाइव, जैसे 10 लाइव है। तो आज मैं नेट में देख रहा था 187 मुल्क अल्लाह के फजल से अत्री की वेबसाइट पे हैं। 187 मुल्क। पूरी दुनिया में तकरीबन 206 मुल्क है, 9 मुल्क बाकी रह गए, तकरीबन 9 मुल्क बाकी रह गए जिसपे अत्री की वेबसाइट पे जो होंगे। और इंशाअल्लाह आपका पैगाम पूरी दुनिया में अल्लाह पहुंचा रहा है, मखलूक को नफा हो रहा है। तो आप भी बताएं कि मुझे किस अमल से क्या नफा हो, कौन बताएंगे? आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप ठीक। माइक देखिए, माइक ऐसे रखिएगा, एक बार फिर गौर कीजिएगा, माइक ऐसे रखिएगा, वरना माइक सही ना हो तो आवाज ठीक नहीं होती। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जो नाम है मेरा जब सऊदी अरब से है, मैं वहाँ पे अपने जब करियाने से सामान वगैरह लेने के लिए जाता था, वहाँ पे एक साथ ही दुकान थी, 2 इकट्ठे करियाने की। तो मैं एक दुकान पे गया था, तो उसकी दुकान हमेशा खाली रहती थी, कस्टमर वगैरह उसके पास आते नहीं थे। तो मेरा दिल एक दिन अचानक किया कि इसके पास जाऊं, जाके इससे पूछूंगा क्या काम की सूरत हाल है। तो मैं उसके पास गया तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि काम बिल्कुल नहीं है, ना मेरे पास कोई कस्टमर वगैरह आते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर हमेशा जो है वो अनमोल खजाने में लेके जाता हूँ, मैंने वो रखे होते हैं। मैंने उसको 2 अनमोल खजाने दिए और उसको मैंने तरतीब ये बताई कि जो अनमोल खजाना नंबर 1 है हर नमाज के बाद पढ़े, और जो अनमोल खजाना नंबर 2 है वो उसके बाद हर वक्त हर हालत में जो वो पढ़ता रहे। तो तकरीबन महीने 1.5-2 के बाद मैं वैसे ही गया अचानक ही उसके पास। तो मैंने जाकर उससे पूछा कि अब क्या सूरत हाल है। तो कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस तरतीब से भी फिलहाल पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मैं पढ़ रहा था उसका नफा मुझे ये हुआ कि इससे अच्छी नौकरी भी मुझे मिल गई है, तनख्वाह भी अच्छी है। तो ये है कि अनमोल खजाना नंबर 1-2 दोनों की बरकत से मुझे जो वो नौकरी अच्छी मिल गई है। अस्सलामुअलैकुम। पीर साहब, एक तस्वुरात के लिहाज से आज बात हुई, एक मेरा तजुर्बा है बहुत पुराना, अगर आप इजाजत है अजीब सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताता हूँ। ऐसे है कि रात को या किसी ऐसे टाइम किसी को कॉल करते हुए वो बंदा कॉल नहीं रिसीव करता था ना मेरी, तो मैं ऐसे दिल में ख्याल करता था कि वो बंदा क्या कर रहा होगा इस वक्त। तो इस तरह रात को वो सोया हुआ है, फिर ख्याल में मैं उसके बेडरूम में जाता और उसको ऐसे ख्याल में जगाता कि उठो मेरी कॉल सुनो, ठीक है। तो वो फिर उस टाइम में उससे जब कॉल करता ना, पहले उसे काफी दफा कॉल करता, फिर करे 10 से 15 दफा, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। लेकिन उसके बाद जब मैं उसे कॉल करता तो फर्स्ट टाइम में वो मेरी कॉल रिसीव कर लेगा। तो फिर मैं उससे 1-2 मरतबा पूछा, मैंने कहा शायद ये ऐसी मेरा ख्याल है कि बाकी इसमें कुछ हकीकत है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों उठे हो? कहते बस ऐसे ही तुम्हारा ख्याल आया कि बस याद आई तो आँख खुल गई, तो फिर मैंने देखा तो तुम्हारी कॉल आ रही थी। तो ये एक मेरा तजुर्बा था जो मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ आपसे। थोड़े दिन
آپ کا تجربہ بھی تھا اور قبول اسلام سے پہلے کی بات بھی تھی. سمجھ آئی؟ بس چلو آگے بڑھو. میں نے کہا یہ آپ کا تجربہ بھی تھا اور قبول اسلام سے پہلے کی بات بھی تھی. سمجھ آئی؟ چلو ٹھیک آؤ بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاوش نام ہے میرا جی. ہمارے عزیزاں جنگ میں تو وہ بڑی پریشان تھے, ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں آیا تھا. لیکن میں نے پوچھا کہ کوئی عمل بتایا. میں نے انہیں سورہ والضحیٰ کا عمل حضرت صاحب نے بتایا. میں نے بتایا کہ سورہ والضحیٰ کاف پہ جا کے 9 دفعہ ذات کریمہ کہنا. انہوں نے یہ عمل کیا, ان کی جو 9 انہوں نے بھی کیا, تو اللہ کا شکر کہ رشتہ ان کا ہو گیا. اور ایک عمل اور بھی ان کو بتایا تھا کہ بچی کے وزن کے برابر جو ہے وہ گندم جو ہے وہ سجدہ کریں. وہ دونوں انہوں نے عمل کیا اور بڑا اچھا رشتہ ہوا, بڑی دعائیں انہوں نے دی مجھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میرے عزیزوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑا اتنا بڑا کہ آپس میں بدوکے وغیرہ جو ہیں وہ نکل آئے دونوں گھروں سے. مجھے فون پہ پتا چلا کہ وہ تو گھر ہمارے بدوکے لے کے آ گئے, یہ مسئلہ بنا. میں نے اس وقت وضو کیا, میں نے 2 نفر فلاط الحاجت کرے, اور اذا بتشتم جبارین یہ میں نے 11 دفعہ پڑھ کے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ ان خاندانوں کا آپس میں خون خرابہ جو ہے اس سے بچا لے. 1 گھنٹے بعد میں نے فون کیا, انہوں نے بتایا کہ ہمارے آپس میں صلح ہو گئی ہے. یہ یا بتشتم جبارین. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتفاق میرا نام تھا تو 10 سال سے میرے دائیں کندھے میں درد تھا بہت زیادہ. تو میں نے یہاں کہاروں کا ویٹ کیا تو اس سے میرا یہ درد 10-12 سال سے رہا تو وہ ٹھیک ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. غلام سے محمد جی میرا پچھلے محبت سے ڈر گیا تو بیٹی کا موبائل چونکہ بند ہو گیا تھا کسی گاڑی کے اندر شادی کے ساتھ بند. تو میں بڑی پریشان تھا کہ مل نہیں رہا اس میں. تو میں نے فیس بک کے اوپر بیس رکھے گا اٹکے گا جہاں جانے ہے. میں نے کہا جہاں جانا پڑا اول آسان درستی کے ساتھ پر 10 منٹ مل جائے گا. میں نے بھی 2 تصویر کی ہے, میں نے مسئلے نہیں کی, لیکن اس میں اتنے کوٹ کے خلاف اتنے زور سے پڑھتے ہوئے 1100 1200 1300 دفعہ. اب جس جگہ میں پہلے چیک کیا تھا کہ نہیں مناسب ہے یہاں پہ موبائل نہیں گاڑی فون چیک کرنے موبائل نہیں ایسے ہوئے. رات کے 1 میں جب اسے فلپ کیا یا جانا پڑنا اسی وقت اس ڈرائیور کی کال آ گئی کیونکہ میں نے دیکھا تھا اس میں سے موبائل مل گیا تھا تو میں آپ سے آ کر نہیں بھیج دیتا. اتنے پھر اصل تھا اس میں خاص میں چیز بتانے جا رہی ہے. بیٹی نے بہت دن لگا کے جب اس کو ہوش سے بڑا میں بالکل کہتی بس اب مجھے بھی کہنا جب 10 دن نہیں ہو جائے گا یا جانا ہے سپنے سے. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام محمد سجاد ہے, میں نمکانہ صاحب سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں نے 129 دفعہ جو سورج والا کوثر والا عمل تھا اور 22 والا اپنی وائف کو بتایا وہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور 1 مہینے کے اندر اندر ہی ان کی پروموشن ہوگی اور اس کی جو وہ سیلری ڈبل ہوگی. ڈبل تو نہیں ہوئی سوری لیکن انکریز ہوگی. اور میں نے ایک جاب چھوڑی تھی کیونکہ وہ مالک تھا وہ تھوڑی سی بدتمیزی کرتا تھا. تو میں نے اس کے بعد یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل کیا اور مجھے اس سے بھی اچھی جاب جو نا وہ ملی ہے. اس وقت یہ 2 عمل بہت ہی یعنی کہ انہوں نے مجھے فائدہ دیا اور میری فیملی کو فائدہ دیا. السلام علیکم. راجان سے آیا تھا میرے ساتھ آپ سے ملاقات ہوئی تھی. میں بہت پریشان تھا. میری دکان تھی تو چھوٹ گئی تھی. اب ماشاء اللہ میری دکان کی ہے. دکان کی اللہ نے مجھے دے دیا ماشاء اللہ کی دکان سے راجان سے جانور کے ساتھ ہی رہ جان ادھر سے 24 تاریخ کو. تو ماشاء اللہ 5-7 جمعرات ہیں ماشاء اللہ ٹھیک تھا. کل طویل نکلا 6 دن میں کام بھی نہیں آیا. کل طویل نکلا تو ماشاء اللہ کام بھی آئی ٹھیک تھا.
پچھلی جو رات کو بتایا تھا کہ جنسیا جو ملا تھا علی افریق رحمۃ اللہ کی مزار تھا، تو ان لوگوں نے ایک اور بچہ جو ملا کسی کا ان کے پھر بتا دیا، ان کی پھر پچھلی دن رات کو میں نے بتایا تھا کہ ایک نارمل بچہ گم ہوا اور انہوں نے پورے لاہور میں چھان مارا، ساری مزاریں ہر جگہ، وہ بچہ انہیں نہیں ملا۔ آخر میں انہوں نے کسی نے کہا کہ ان سے رابطہ کریں، ان سے رابطہ کیا تو میں نے بتایا یا رب موسیٰ یا رب کلیم پڑھے، یعنی سمجھیں کہ آج 11 بجے سے ہم پڑھنا شروع ہوئے تو دوسرے دن فجر کے بعد وہ بچہ انہیں مل گیا۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر آگے کسی کو بتا دیا کہ کسی اور کا بچہ گم ہوا تھا، اس کا پھر مجھے کال آئی، یعنی کل 11-12 بجے کے قریب، تو اس نے کہا کہ آپ دعا بھی کریں، اور وہ جو انہوں نے آپ نے ان کو عمل بتایا تھا یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اب وہ بھی ہم پڑھنا شروع کر دیا ہم نے، اور ہمیں یقین ہے جیسے ان کا بچہ ملا ہمارا بھی مل گیا، اور الحمدللہ آج صبح 10 بجے ان کی کال آئی ہے ہمارا بچہ گھر آ گیا۔ السلام علیکم، میرا نام تنویر اقبال ہے، میرا تعلق لدھیانہ سے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے بھائی کو ایجنسی والا اٹھایا کے لینا ہے، وہ سننے کا کام کرتے تھے، وہ سن کسی واردات میں ہو گئی تو اس وجہ سے وہ ایجنسی والے اسے اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کوئی کرنل جرنل کوئی ملان کوئی مزدور کوئی نہیں چھوڑا، لیکن ساری کوشش بیکار دی۔ تو ان کو میں نے بتایا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کریں۔ 10 ماہ سے وہ عائد تھی اور مختلف ذرائع سے معلومات کرنے کے باوجود وہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کی جو امی تھی وہ بالکل بستر سے لگ گئی تھی اور ان کے آنے کا اب کوئی چانس نہیں تھا۔ 8 دن کے بعد ایجنسی والے چہرے پہ کالا کپڑا ڈال کے اسی چوک میں چھوڑ گئے کہ یہ اس بندے میں بچنے کو ہے نہیں اور اس کے واردات میں کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس کو گھر چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے گھر والوں نے پہچان لیا اور وہ گھر لے گیا اور آج اللہ کے فضل سے اپنے گھر میں گئے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک رشتے دار کے گھر میں تھا تو ان کی گاڑی کی چابی گم ہو گئی، میں سب ذکر کر رہا تھا تو وہ چابی ڈھونڈتے رہے، تقریباً 1.5 گھنٹے چابی ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد وہ پسند کرتے کہنے لگے وہ ویسے تم ہر وقت ویسے کرتے ہو، آج ویسے کر کے دکھاؤ۔ تو میں نے اللہ کا نام لیا اور درود شریف پڑھا اور ایک دفعہ ایک تصویر یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آخر لوگوں سے پڑھ کے جاتی یا اللہ کو کرم فرما۔ تو اب ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ ڈھونڈیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں اب نہیں ملیں گے جانے۔ میں نے کہا کیا کہ آپ ڈھونڈیں، تو اچانک ایک بندہ کرنے لگا وہ سامنے الماری میں چابی پڑی ہے تو وہ لینا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سا جگہ سے پڑھا تھا؟ میں نے ان سے عرض کیا یہ جگہ سے پڑھا تھا اور وہ بھی یہی جگہ سے پڑھتے۔ ڈھلنے کی وجہ سے اگر آنکھیں خراب ہو جائے تو وہ پانی میں نمک ڈال کے ڈاکٹر میں ڈال کے آنکھوں میں ڈالنے تو اس کے بعد چبن ختم ہو جاتی ہے، اور سردی میں غسل کرنے کے بعد اگر پانی پر ٹھنڈا پانی ڈال لیں تو کبھی حکام نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میں جعفر ہوں، جعفر اقبال، اور ڈائریکٹر ہوں نادرا میں۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی بات کے اختتام میں اپنا موبائل نمبر دوں گا تو ہم حضرات جو لینا چاہیں وہ لے لیں اور مجھے کسی بھی وقت کال کر سکیں اگر نادرا کی کوشش سے کوئی کام ہو پورے پاکستان میں ہے۔ میں پچھلے جمعرات کو پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا اپنے گھر والوں کے لیے دوائی لینے کے لیے، اور دل میں شدید خواہش کہ میں یہاں پہ آؤں، میں ملوں۔ دیو اور میرے سجانے کی کتاب میں یہاں سے بھیجا گیا تھا اور میں ہر نماز کے بعد پڑھتا رہا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ایسا مسئلہ پیدا کیا کہ آج یہاں پہ ہوں اور آپ میں شامل ہوں۔
पाक बरकत आफियत अता फरमाए। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की खैरें अता फरमाए। असल में मैंने कर्नल साहब को इसलिए मना किया है मोबाइल से, यहाँ एक खुलूस से असल में उनका जज्बा सच्चा है, लेकिन ये न हो कि यहाँ जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि यहाँ आने वाले आपस में मामलात अपनी सवाबी पे मकसद दुनिया न हो जाए। तो इसलिए उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि किसी को अपना मोबाइल नंबर न दें। हमें तो अल्लाह से मांगना है ना, यहाँ से अल्लाह से अमाल से अपनी जरूरतें पूरी करानी है, उनके खुलूस में कमी नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह हम अमाल करेंगे तो अल्लाह सारी उनकी भी हमारी जरूरतें पूरी कर देगा और उनको उनके खुलूस का अल्लाह पाक सिला भी अता फरमाएगा, सवाब भी अता फरमाएगा, अजर भी अता फरमाएगा। अल्लाह को बहुत दुनिया आखिरत की खैर दे।